دونوں ملا کر دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں دیتا. حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، ریئلسٹک ہونا چاہیے نمبر 1. نمبر 2، دوسروں کی حقیقت کو بھی پہچاننی چاہیے. یہ ہے حقیقت پسندی. بیوی اس کا ایک مقام ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بیوی ہو تو ہر کام وہ کرے گی، وہ نوکرانی ہوگی، وہ ہمارے لیے خادمہ بنے گی، اور ہر کام جب ہم اس سے توقع رکھتے ہیں اور وہ نہیں کرتی تو اس سے زندگی میں تلخیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہر آدمی کا ایک لمیٹیشن ہے. بچے ہیں، یقین مانیے کہ بچے سب کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے، ان کے بھی ایک لمیٹیشن ہے. اس کے بعد جب وہ ڈیولپ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی، ان کے مسائل، ان کی دلچسپیاں ہوتی ہیں، اور ہر معاملے میں ہم سے اتفاق نہیں ہوتا تو ہم جو ہے وہاں جا کر مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، ان لوگوں سے تو تکار کی نوبت آ جاتی ہے. لمیٹیشن ہر ایک کو پہچاننا چاہیے. بچہ ہے تو بس یہاں تک، بیوی ہے تو یہاں تک. کوئی آدمی انسان کا مستقل دوست نہیں ہے. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی سے دل لگانا ہی نہیں چاہیے. سب کے ساتھ آدمی اتنا تعلق رکھے جتنا کہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہمارے مزاج کے ساتھ سب کے ساتھ گھل مل کر چلیں. ایسا نہیں ہے اگر بیوی ہمارے ساتھ ایک دم گھل مل کر چل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بچے ہمارے لیے انتہائی نعمت ثابت ہو جاتے ہیں تو یہ احسان ہے، ورنہ ہم کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں. دیکھیے بعض لوگوں کی زندگی میں خوشگواری ہم دیکھتے ہیں، والدین ہوتے ہیں بچوں سے ایک پیسے کی امید نہیں رکھتے، اپنا جو کچھ ہے اس پر گزر بسر کرتے ہیں. ان کے بچے کروڑ پتی ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں صاحب تم جاؤ بڑی کاروں میں، ہم تو معمولی لوگ ہیں، آٹو ہی میں چلیں گے. مطلب ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، حقیقت کو پہچان دیں، کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے. کوئی کر دیتا ہے تو اس سے خوشی ہو جاتی ہے. تو ہر ایک کی حقیقت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، سامنے والی کی حقیقت کو پہچانے، اس لیے کہ آپ توقعات رکھتے ہیں اور شکست توقعات سے آدمی کو مایوسی ہوتی ہے. جب ایکسپیکٹیشنز ٹوٹتے ہیں تو اس سے آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں وہاں جہاں پیڈ سروینٹ ہوتا ہے آپ کا، 8 گھنٹے کی جاب دیتے ہیں آپ، تو وہاں آپ ایکسپیکٹیشن کریں گے کہ 8 گھنٹے میں اتنا کام کرے گا، نہیں کرے گا تو آپ پیسے کاٹیں گے. یہ ایک الگ بات ہے. آپ کا میستری ہے، آپ کا کارپینٹر ہے، جس سے آپ کام لیتے ہیں وہاں پیسے دیں گے، اسے ایکسپیکٹیشن رکھیں گے. ورنہ زندگی میں دیگر لوگوں سے کبھی ایکسپیکٹیشن نہیں رکھنا چاہیے. جو کچھ ہو جائے وہ اللہ کا احسان ہے، خوشی ہو جاتی ہے اس پر. حقیقت پسندی اس پر بھی ہونا چاہیے. عموماً لوگوں کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں ساس گھر والوں سے، سسرال سے، سالے سے، فلاں سے، دیکھیں میں بڑا مشکل میں تھا، آ کر پوچھا نہیں، ایک وقت کا کھانا نہیں بھیجا، ارے ذرا مدد کر دیتا تو اچھا ہوتا. یہ جو ہوتے ہیں لوگ حقیقت نہیں پہچاننے کے نتیجے میں اس سے تلخیاں بڑھتی ہیں. زندگی کی حقیقت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو پہچانے، سامنے والی کی حقیقت کو پہچانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا کے اندر کس شخصیت کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کسی سے کوئی توقع نہیں رکھتے تھے. یہاں تک حدیث کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہوتے اور آپ کی چھڑی اگر گر جاتی تو آپ خود اترتے. اگر آپ حکم دیتے تو ایک نہیں دو نہیں دسیوں صحابہ ٹوٹ پڑتے اس چھڑی کو اٹھا کر دینے کے لیے، لیکن آپ کبھی کسی سے توقع نہیں رکھتے تھے. آپ خود کودتے اور اپنی چھڑی کو اٹھاتے تھے، آپ خود اپنے جوتے سلتے تھے، آپ خود جو ہے جوتوں کی پالش کرتے تھے، آپ اپنی بکریوں کا دودھ دھوتے تھے. کسی سے کوئی توقع نہیں، جو ہو جائے تو ٹھیک ہے. یہ ہے آدمی کو خوشی ملتی ہے جینے کے فن میں. پہلا تو یہ کہ آپ وہ حقیقت پسند بنے، تکلفات سے پاک بننا چاہیے. آدمی تکلف میں مارا جاتا ہے، کپڑے میں تکلف کرتا ہے، گاڑی میں تکلف کرتا ہے، گھر لینے میں تکلف کرتا ہے، کھانے پانی میں تکلف کرتا ہے، دعوتیں بے شمار کرتا ہے، شادی بیاہ میں تو اتنی تکلفات کرتا ہے کہ 2 لاکھ روپے آدمی کا سرمایہ ہوتا ہے اور 5 لاکھ روپے کی شادی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مقروض ہوتا ہے، قرض ادا نہیں کر پاتا، چڑچڑا ہو جاتا ہے اور سر چھپائے پھرتا ہے، لوگوں سے گھبراتا ہے. سب کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ تکلفات کے نتیجے میں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ صحابہ وہ تھے جو علم میں گہرے تھے اور تکلفات سے پاک تھے. یہ ان کی خصوصی پہچان ہے. علم میں وہ گہرے تھے، تکلفات سے وہ پاک تھے، بہت پاک تھے. اسلام کی بھی تعلیم یہ ہے کہ ہم تکلفات کے عادی نہ بنے. ضروریات زندگی جیسی ہو اتنی ہی آدمی کو رکھنا چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کروڑ روپے دیا تو ویسے آپ ضروریات زندگی کو بڑھائیے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ روپے دیا تو ویسے بنائیے. 10,000 روپے تو اس معیار پر زندگی بسر کیجیے، ایک معیار نے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری آمدنی 10,000 کی ہے، ہمارے بھائی 1 لاکھ روپے کی آمدنی والا ہے، تو ہم اس کے معیار پر چڑھنے کے نتیجے میں تکلف کرتے ہیں اور تکلف میں مارے جاتے ہیں. حقیقت پسند آدمی کو بننا چاہیے. پھر آدمی کو جو خوش بخش بھی بننا چاہیے. اس موضوع پر آگے ہم بات کریں گے. جب آدمی خوش رہتا ہے تو سادگی میں خوشی ملتی ہے، کل اس پر بات بھی ہوئی تھی، اور زندگی میں آدمی کو خوشی اور مسرت ملتی ہے، دلکشی پیدا ہوتی ہے. سادگی میں جو دلکشی ہے وہ تصنع میں نہیں ہے، میک اپ میں وہ حسن نہیں ہے جو سادگی کے اندر حسن پایا جاتا ہے. تو حقیقت پسند آدمی کو بننا چاہیے. جو آدمی میک اپ کرتا ہے، میک اپ مطلب چہرے کا نہیں، بنتا ہے، تکلف کرتا ہے، وہ خود سادگی سے آ رہی ہے. سادگی یہ ہے کہ آپ جیسے ہی ویسے رہیے، جو کھاتے پیتے جو آپ کے معیار ہے اس پر آدمی کو رہنا چاہیے. ہم بعض بڑے لوگوں کو دیکھتے تھے
کہ مطلب یہ کہ بڑے حضرت بڑے مولانا جن کا نام ہم سنتے تھے بعد میں ریسیو کرنے کے لیے ایئرپورٹ گئے تو معلوم ہے کہ بہت سیدھے سادے دبلے پتلے معمولی کپڑا پہنے ہوئے ہیں. دیکھ کر ہم ششدر رہ گئے کہ جن کا نام ہم سنتے تھے, جن کا تصور ہمارے ذہن میں تھا کہ ایک صاحب جو ہے بڑے وجیح آدمی ہوں گے اور بڑے وزاداری کے ساتھ آئیں گے, یوں لباس ہوگا, یوں ان کا کپڑا ہوگا, یوں ان کی ٹوپی ہوگی. آنے کے بعد میں نے دیکھا تو بالکل سیدھے سادے. ایسے بہت سے لوگوں کو زندگی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے. یہ ہے کہ سادگی, یعنی یہ حقیقت پسندی ہے. سادگی جو آدمی بنتا ہے وہ حقیقت پسند نہیں ہوتا. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ زندگی میں ایک دو حادثے ہو جاتے ہیں تو بجھ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. کسی کا معاملہ بیوی سے ٹکراؤ کا ہوا, طلاق خلا کی نوبت آ گئی, بڑی صلاحیت کے صاحب تھے, پھر اس کے بعد زندگی بھر بجھ گئے, حقیقت کو نہیں پہچانے, ہو گئے ٹکراؤ, ختم معاملہ, چیپٹر کلوز کرتے اور آگے بڑھتے. ایک بہت بڑے عالم دین کو میں جانتا ہوں جو آج کل بہت پشمردہ رہتے ہیں. معلوم ہے کہ صاحب ان کی 3 بیٹے ہیں, تینوں بیٹے کی شادی ہو گئی. اب آخری عمر میں ان کو یہ احساس ہونے لگا کہ ان کو لڑکا نہیں ہے. حالانکہ عالم دین معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے, جسے چاہتا نہیں دیتا ہے. حقیقت پسند نہیں بننے کے نتیجے میں پش مردہ نظر آتے ہیں, بالکل ان کے چہرے پر مردانی چھائی ہوئی ہوتی ہے. یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی کو یہ معلوم ہو کہ حقیقت پسند بنے, وہ یہ جینے کا فن ہے, یہ آرٹ آف لیونگ ہے کہ آدمی حقیقت پسند بنتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر خوشگواری آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, زندگی میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بھی گزر جائے گا. یہ آدمی جب یاد رکھتا ہے اس پہلو کو تو کہیں وہ رکتا نہیں, کسی پہلو پر وہ اتراتا نہیں, وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ بھی گزر جائے گا کہ بنیادی اصول تو قرآن میں کہا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکنا ہے. وانما توفون اجورکم یوم القیامت, اور جو کچھ تم کر کے لے آؤ گے اس کا اجر تمہیں یوم قیامت دیا جائے گا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, اور جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں, یہ بھی گزر جائے گا. دنیا کی زندگی کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی اونچی محلوں میں زندگی بسر کرتے تھے, عالی شان ان کے پاس سواریاں تھی, لیکن اسی خاک میں جا کر مرتے ہیں جہاں ایک فقیر کو بھی لے جا کر ڈالا جاتا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ گزر جانے والی چیز ہے. قرآن یہ اصول سکھاتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ, اس دنیا پر تم ریشتے ہو, تمہیں معلوم ہونا چاہیے گزر جانے والی ہے, اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے اور پائندہ تر ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ, بہتر بھی ہے اور پائندہ تر بھی ہے. بہت سے انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ نشہ میں ہوتے ہیں. بعض لوگ تو شراب کا نشہ وہ نہیں ہے, بعض لوگ ہوتے ہیں علم کا نشہ ہوتا ہے, بعض لوگوں کو حسن کا نشہ ہوتا ہے, بعض کو اپنی صلاحیت کا نشہ ہوتا ہے, بعض کو اپنے پیسوں کا نشہ ہوتا ہے, بعض کو اپنے اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. لیکن لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے یہ بھی گزر جائے گا کچھ دنوں کے بعد. ہم بہت سے لوگوں کو دیکھیں کسی زمانے میں بہت بڑے فتو میاں تھے, جب اس کے بعد ریٹائر ہوئے تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں, ان کو کوئی سلام کرنے والا نہیں, ان کے آس پاس میں جو ان کے حوالی موالی اور چمچے ہوتے تھے کوئی کچھ نہیں ہے. پھر معمولی سیدھے سادے آدمی نماز میں مل جاتے ہیں. کسی زمانے میں ان سے ملاقات کرنا ہوتا تو 2-2 گھنٹے کیوں میں بیٹھنا پڑتا تھا. تو اس زمانے میں جب آدمی جو ہے پاور پر ہوتا ہے اسے احساس ہونا چاہیے یہ بھی گزر جائے گا, پھر وہ نیچے اترے گا. ایک دن حسین ہوتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے وہ بھی نیچے اترے گا, گزر جائے گا. یہ بھی گزر جائے گا کا تصور آدمی کے ذہن میں تو اس کی زندگی بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں, وہ بعد میں جو ہے بہت تکلیف اٹھاتے ہیں زندگی میں. یہ بھی گزر جائے گا کا اصول ہونا چاہیے. ہمارا جو ذہن بناتا ہے میڈیا اور اشتہارات اور اس طرح کی چیزوں سے ہمارا جو ذہن بنتا ہے اس میں کبھی ہم ایک ایسے خواب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اسی زندگی کو مستقل سمجھتے ہیں اور اسی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس کے نتیجے ہم اپنی زندگی میں وڈت نہیں بڑھا پاتے, اس کے نتیجے میں ہم زندگی میں ڈیپتھ نہیں بڑھا پاتے. ادھر میٹنگ ادھر اپوائنٹمنٹ, نماز گئے 4 رکعت پڑھے فوراً نکل گئے, نہ دعا کرنے کا موقع, نہ اطمینان سے سکون سے کچھ کرنے کا موقع, نہ قرآن پڑھ پاتے. اسی لیے ہماری زندگی میں نہ ڈیپتھ ہے نہ بریڈتھ ہے. کوئی نئی چیز اس لیے نہیں سیکھ پاتے کہ صبح سے لے کر شام تک ادھر مصروف ادھر مصروف, کمانے دھمانے میں. یہ بھی گزر جائے گا نہیں معلوم نہیں ہے, اس لیے زندگی میں کوئی وڈت وہ ایڈ نہیں کر پاتے ہیں. ایک کتاب ہے یہ ریٹرن ٹو انوسنس. اس کتاب بڑی پیاری کتاب ہے کہ بہت بڑی خوبی ہے کہ انسان بڑا ہو کر بھی بچوں کی معصومیت اختیار کرے. انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کے اندر چال بازیاں آ جاتی ہیں, اس کے اندر طبیعت کے اندر خرابیاں آ جاتی ہیں, وہ جو ہے بہت سے غلط کام کرنے لگتا ہے. اصل حسن یہ ہے کہ آدمی واپس بچپن کی طرف لوٹ آئے بڑا ہونے کے بعد بھی. تو اس کتاب میں
ایک وہ لکھا ہوا ہے احوال، بہت سے احوال، اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اٹ از مائی نیچر ٹو گرو اولڈ. آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسن اور جوانی پائیدار نہیں ہے. اٹ از مائی نیچر ٹو گرو اولڈ. اٹ از مائی نیچر ٹو گیٹ سک. یہ بھی میری فطرت ہے کہ میں بیمار بنتا ہوں. ہمیشہ آدمی صحت پر اترا نہیں سکتا. صحت ہے، باڈی بلڈر ہے، یہ ہے، وہ ہے، جوان مرد ہے، اس پر آدمی اتراتا ہے. اسے معلوم ہونا چاہیے بیماری آتی ہے. اٹ از مائی نیچر ٹو گیٹ سک اور اٹ از مائی نیچر ٹو ڈائی. اور یہ بھی میری فطرت ہے کہ ایک دن مجھے مرنا ہے. یہ آدمی جب یاد رکھتا ہے، یہ گزر جائے گا تو اس کے بعد اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ بھی گزر جائے گا. کہ پہلا سبق کب ہے یاد ہے آپ کو؟ پہلا سبق کب پڑھا آپ نے؟ جس دن ہمارا کھیلتے وقت بچپن میں پہلا کھلونا ٹوٹا، یہ بھی گزر جائے گا. کہ پہلا سبق وہ ہے. جس دن ہم لٹو کھیلتے تھے، پہلا لٹو ہمارا ٹوٹا. جس دن پہلی کار ہماری ٹوٹی، جس دن لکھتے وقت پہلا پینسل یا پین ٹوٹا، یا جو چشمہ ہم کو بہت پسند تھا پہلی مرتبہ انکل نے ہم کو تحفہ دیا وہ جو ٹوٹا، تو وہ پہلا سبق ہے کہ یہ بھی گزر جائے گا. آدمی کو وہاں سے سبق سیکھنا چاہیے. کوئی چیز پرماننٹ نہیں ہے، ہر چیز ٹوٹنے والی ہے. جب میں گاڑی لیا کار، تو ہمارے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ دیکھیے امین صاحب، 2 باتوں کو یاد رکھیے تب گاڑی لیجیے ورنہ مت لیجیے. انہوں نے کہا کہ آپ گاڑی شو روم سے نکالتے ہیں تو یہ بات مان کر چلیے کہ اس میں کبھی بھی اسکریچ پڑ سکتا ہے اور اس میں کبھی بھی خرابی آ سکتی ہے. آپ شو روم سے نکلیں گے 4-5 لائنز پڑ جا سکتے ہیں. آپ کے دل میں خراش نہیں پڑنا چاہیے. گاڑی ہے ہی میکینکل چیز، کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے اور اس کے اندر کہیں بھی جو ہے مار لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دوسری چیز ہے کہ لوگ دوسرے پوچھیں گے. اگر دل بڑا ہے دینے کے لیے تب کار لینا چاہیے. اگر دل کے اندر تنگی ہے تو پھر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بھی گزر جائے گا. ہر چیز جیسے آپ گاڑی باہر نکالیں گے تو اسکریچ ہونا لازم ہے. مطلب یہ کہ یہ پہلو سبق بچپن میں ملا، کھلونا جب ٹوٹا تو یہ بھی گزر جائے گا. یہودی روایات میں ایک بادشاہ کا قصہ لکھا ہوا ہے. وہ بادشاہ جو ہے اس کے پاس دنیا جہاں کے سب سامان تھے، ہر چیز اسے میسر تھی، خوش تھا، شاداں تھا، فرحاں تھا، سب تھا. لیکن اس کے بعد اس نے خواب دیکھا. وہ خواب ایک دیکھا کہ اس کے پاس ایک انگوٹھی ہے، میجک رنگ، تلسماتی انگوٹھی ہے. وہ انگوٹھی ایسی ہے کہ بادشاہ جب غم زدہ ہوتا تو اس انگوٹھی کو گھستا تو خوش ہو جاتا. بادشاہ جو ہے پریشان ہوتا کسی جنگی معاملے میں تو اسے گھستا تو اس سے کوئی راستہ نکل جاتا. اور اس طرح سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف میں وہ انگوٹھی کو گھسنے کے نتیجے میں اس کا راستہ کھلتا، اس کا درد اور غم دور ہو جاتا. ایک ایسی انگوٹھی کو اس نے خواب میں دیکھا اور اس کے حوالی موالی کو جمع کیا، درباریوں کو، اور کہا کہ ایسی انگوٹھی مجھے تلاش کر کے لاؤ. لوگ ادھر گئے ادھر گئے، کہاں گئے، کہیں نہیں ملا اس انگوٹھی کو. آخر ایک وزیر تھا جو بڑا وفادار تھا، سمجھدار بھی تھا. سب لوگ مہینوں تلاش کرنے کے بعد ایسی کوئی انگوٹھی نہیں ملی جو گھسنے کے ساتھ جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے، مصیبت دور ہو، پریشانی دور ہو، غم دور ہو جائے، حادثہ دور ہو جائے اور بیماری دور ہو جائے. ایسا تو کوئی ایسی انگوٹھی نہیں ملنے والی ہے. ایک وزیر آیا اور ایک بزرگ کی دکان تھی. اس بزرگ سے پوچھا تو وہ ہنسا. پھر وہ جانے لگا وزیر، تو اس نے کہا کہ آؤ. بلایا اس کو، بلا کر کہا کہ ٹھہرو 1 منٹ. پھر وہ قدم رکھ کر اوپر چڑھا. ایک ڈبہ تھا دھول میں اٹا ہوا، وہ ڈبہ نکالا، اس میں سے ایک پرانی انگوٹھی تھی. اور وہ پرانی انگوٹھی جو بہت چمکیلی بھی نہیں تھی، سونے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، ایک میٹل کی انگوٹھی تھی. وہ انگوٹھی اس نے دیا. اب اس نے وزیر نے کہا کہ یہ کیسے میں بادشاہ کو پریزنٹ کروں، کیا اس میں کیا خوبی ہے؟ کہا کہ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، جاؤ بادشاہ کو دو، سمجھ جائے گا. لکھا ہوا ہے گمزہ یاور. گمزہ یاور اس میں لکھا ہوا تھا. یہ عبرانی زبان میں یہ بات ہے. اب بادشاہ کے پاس لے جا کر اس نے تحفہ دیا. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. کہا کہ میں نے تو بہت زبردست، بادشاہ کا مقام کہاں اور یہ معمولی پیتل کے انگوٹھی پھینک دیا. کہا کہ نہیں بادشاہ جہاں پنا آپ دیکھیے تو بہت کام کی چیز ہے. کہا کہ کیا کام کی چیز ہے؟ تو اٹھا کر اس نے بتایا کہ آپ یہ پہن لیجئے، یہ پڑھیے، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی ہو، حادثے کا شکار ہو تو یہ پڑھیے. تو کیا لکھا ہوا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گمزہ یاور. کیا ہے گمزہ یاور؟ یہ بھی گزر جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ بھی گزر جائے گا. جب غمگین ہوتا تو یہ دیکھتا بادشاہ تو کہتا کہ یہ تو گزر جائے گا. جب کسی مصیبت کا شکار ہوتا تو بادشاہ انگوٹھی کو